السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 10 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت میں فائرنگ کے 2 علیحدہ واقعات میں 2 خواجہ سراؤں سمیت 4 نوجوان جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق پہلا واقعہ سرائے نورنگ کے علاقے سبزی منڈی کے قریب ایک مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے 2 خواجہ سراؤں کو ان کے رہائشی کمرے میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ذاکر اور شہاب المعروف ڈالر شامل ہیں۔ مقتول ذاکر کا تعلق لکی جان سرائے نورنگ سے، جبکہ شہاب المعروف ڈالر کا تعلق مردان سے بتایا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ لکی مروت کے گاؤں عباسہ خٹک میں پیش آیا، جہاں گھات لگائے بیٹھے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں نعمت اور سجاد کو قتل کر دیا، جبکہ 1 نوجوان عقیل شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق تینوں نوجوان ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے جب انہیں نشانہ بنایا گیا۔ پشاور کے علاقے فقیر آباد رنگ روڈ پر ایلگن ارینا شادی ہال کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے مفتی سید مرجان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی مفتی سید مرجان کو ان کے بھائی اور دیگر رشتہ دار فوری طور پر اسلام آباد کے اشرفا ہسپتال لے گئے۔ مقامی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ترکی نے ایک اور سفارتی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام اور ترک حکومت کے درمیان وفد کے دورے کی تاریخ طے کرنے پر مشاورت جاری ہے، جو ممکنہ طور پر آئندہ 1-2 روز میں طے پا جائے گی۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق یہ اعلیٰ سطحی وفد اسی ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستانی حکام سے سرحدی تنازعات کے حل کے حوالے سے بات چیت کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی مسائل کے حل کے لیے پہلے قطر اور بعد میں ترکی میں مذاکرات کے متعدد دور ہو چکے ہیں، تاہم افغان طالبان کی جانب سے تحریری ضمانت نہ دیے جانے کے باعث یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق رپورٹ سینیٹ میں پیش کر دی گئی۔ اجلاس کے دوران سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترامیم میں تمام صوبوں کی عدالتوں کی مشاورت شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد اب سینٹ میں بھی اس کی منظوری کا امکان ہے۔ سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو آئینی ترمیم پر اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے اور موجودہ حالات غیر معمولی ہیں۔ وکلاء اور سابق ججز نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ ماضی میں کسی سول یا فوجی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر یہ پہلی بار ایسی کوشش کی جا رہی ہے تو سپریم کورٹ کا رد عمل دینا اس کا آئینی حق ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف 4 روزہ سرکاری دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے، جو 1971 کے بعد کسی بھی پاکستانی نیول چیف کا پہلا دورہ ہے۔ ڈھاکہ پہنچنے پر ایڈمرل نوید اشرف نے بنگلہ دیشی آرمی ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف جنرل وقار الزماں سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعاون بڑھانے، فوجی صلاحیتوں میں اضافے اور تربیتی و تکنیکی اشتراک کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مشترکہ تربیتی پروگرامز، سیمینارز اور باہمی دوروں کے ذریعے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔
یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاک بحریہ کا جہاز PNS سیف بنگلہ دیش کے شہر چٹوگرام کی بندرگاہ پر خیر سگالی مشن کے تحت لنگر انداز ہے، جو 12 نومبر تک جاری رہے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف کے یہ دورہ بنگلہ دیش کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے دفاعی تعلقات کو متنوع بنا کر بھارت پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں سیز فائر اور انتظامی فیصلوں کے حوالے سے اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے غزہ کے لیے قائم کیے گئے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر CMCC میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور تمام اہم فیصلے خود کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ مرکز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اقوام متحدہ کی منظوری سے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی، جبکہ اسرائیلی افواج وہاں سے انخلا کریں گی۔ امریکی منصوبے کے تحت ISF میں تقریباً 20,000 فوجی شامل ہوں گے، جنہیں 2 سال کے لیے مینڈیٹ دیا جائے گا۔ تاہم واشنگٹن اپنی افواج نہیں بھیجے گا، بلکہ ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور آذربائیجان جیسے ممالک سے شرکت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل نے ترکی کی ممکنہ شمولیت پر اعتراض کیا ہے، جبکہ عرب ممالک حماس سے براہ راست تصادم کے خدشے کے باعث محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے امن منصوبے کو اقوام متحدہ کی قرارداد میں شامل کر لیا ہے، جس کے مطابق مستقبل میں غزہ کا انتظام بورڈ آف پیس سے فلسطینی اتھارٹی کو منتقل کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ اصلاحاتی پروگرام مکمل کرے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کے مستقبل میں اسرائیل کا اثر و رسوخ محدود، جبکہ امریکہ کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک بچے سمیت کم از کم 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ جنوبی لبنان میں ایک گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اسی دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کچنر نے تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے سن 2014 میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی ہادر گولڈن کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام نے لاش وصول کرنے کی تصدیق کی ہے۔ حماس کے مطابق لاش رفح کے علاقے میں ایک سرنگ سے برآمد ہوئی، جو اس وقت اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ ایک سینئر ترک عہدیدار کے مطابق فوجی کی لاش واپسی ممکن بنانے میں ترکی نے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ برج پناہ گزین کیمپ میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا گیا، جبکہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں مزید 2 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا اور فلسطینی کسانوں پر تشدد کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تازہ حملوں کے بعد غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 69 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 1,70,679 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شام کے صدر احمد الشرع اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ 1946 میں شام کی آزادی کے بعد کسی شامی صدر کا پہلا سرکاری دورہ واشنگٹن ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں شام کی داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد میں ممکنہ شمولیت اور شام پر عائد امریکی پابندیاں ختم کرنے کے اقدامات پر گفتگو متوقع ہے۔ امریکی سینٹ نے وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے خاتمے کی سمت ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ 40 روز سے جاری اس بندش کے باعث ہزاروں وفاقی ملازمین کام سے محروم ہیں اور فوڈ سپلائی میں تاخیر ہو رہی ہے اور فضائی سفر شدید متاثر ہے۔
ذرائع کے مطابق سینٹ نے ایک پروسیجرل ووٹ کے ذریعے ایوان نمائندگان سے منظور شدہ بل کو مزید کارروائی کے لیے آگے بڑھا دیا ہے۔ اس بل میں ترمیم کی جائے گی جس کے تحت حکومت کو 30 جنوری تک فنڈنگ فراہم کی جا سکے گی۔ اگر سینٹ یہ ترمیم شدہ بل منظور کر لیتی ہے تو اسے دوبارہ ایوان نمائندگان کی منظوری درکار ہوگی، جس کے بعد بل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ تمام عمل مکمل ہونے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چند ڈیموکریٹس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں ریپبلکنز نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دسمبر میں افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت سبسڈیز میں توسیع پر باقاعدہ ووٹنگ کرائی جائے گی۔ تھائی لینڈ ملائیشیا سرحد کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں تارکین وطن سمیت تقریباً 70 افراد سوار تھے، جن میں سے اب تک 11 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 13 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تھائی حکام نے 4 لاشیں نکالی، جن میں 2 بچے شامل ہیں، اور ملائیشین میری ٹائم ایجنسی نے 7 لاشیں نکالیں، جبکہ ڈوبنے والے مزید افراد کی تلاش کے لیے تھائی اور ملائیشین حکام کا آپریشن جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 230 مسافروں کو لے جانے والی ایک اور کشتی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے، جس کی تلاش تاحال جاری ہے۔ برازیل میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل کی ریاست پارانا میں طوفانی بگولوں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، بجلی کے کھمبے گر گئے، جبکہ کئی عمارتوں اور پیٹرول پمپس کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق طوفانی بگولوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی اور حادثات میں 6 افراد کی ہلاکت ہوئی، جبکہ 750 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقامی حکام کی جانب سے امدادی کارروائیاں اور ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ معروف ماہر تعلیم، دانشور اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں۔ مرحومہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا چند روز سے علیل تھیں۔ پاکستان کی وہ ایک بلند و بالا دانشورانہ آواز تھیں۔ ڈاکٹر زہرا نے اپنی زندگی تعلیم، خواتین کے حقوق، ثقافتی ورثے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے BA آنرز کیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اردو میں MA اور یونیورسٹی آف ہوائی ایٹ مینوا سے ایشیائی تعلیم میں MA اور تاریخ میں PhD مکمل کی۔ بعد ازاں عارفہ سیدہ زہرا 1986 سے سن 2009 تک گورنمنٹ کالج فار ویمن گلبرگ لاہور کی پرنسپل رہیں۔ عارفہ سیدہ 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ وہ تعلیمی، انتظامی، سماجی اور ثقافتی کمیٹیوں کی رکن بھی رہ چکی تھیں۔ علمی اور ادبی حلقوں نے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کرکٹ۔ ہانگ کانگ سکسز کپ کے فائنل میں پاکستان نے کویت کو شکست دے دی۔ پاکستان نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ کپتان عباس آفریدی نے 52 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبدالصمد نے 42 اور خواجہ نافع نے 22 رنز بنائے۔ کویت کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں آخری اوور کی پہلی گیند پر 92 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کرکٹ کے کھیل میں بیٹر کی جانب سے 6 گیندوں پر مسلسل 6 چھکے مارنا ایک حیران کن کارنامہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بھارت کے فرسٹ کلاس کرکٹر نے 6 نہیں بلکہ 8 گیندوں پر مسلسل 8 چھکے لگا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ریاست میگھالیہ سے کھیلنے والے آکاش کمار چودھری نے رانجی ٹرافی کے میچ میں اروناچل پردیش کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے مسلسل 8 چھکے لگا کر فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سینچری بنا ڈالی۔ رپورٹس کے مطابق آکاش نمبر 8 پر بیٹنگ کے لیے اس وقت آئے جب ٹیم کا اسکور پہلے ہی 6 وکٹوں پر 576 رنز تھا۔
آکاش نے بیٹنگ کے آغاز میں 1 ڈاٹ اور 2 سنگل رن لینے کے بعد بائیں ہاتھ کے اسپنر لیمار دابی کے 1 اوور میں مسلسل 6 چھکے لگا دیے۔ یوں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تاریخ میں 1 اوور میں 6 چھکے لگانے والے دنیا کے تیسرے کھلاڑی بن گئے۔ اس سے پہلے صرف گارفیلڈ سوبرس اور روی شاستری نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ آکاش کمار نے پھر اگلے اوور میں 2 مزید چھکے لگا کر صرف 11 گیندوں پر اپنی نصف سینچری مکمل کی اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں تیز ترین 50 کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔